سانس لے لیا تیری زندگی کم ہو گئی، مہینے کو گن، 1 سیکنڈ کو گن کہ تیری زندگی کم ہوئی جا رہی ہے، اپنی آخرت کی فکر کر۔ تیری زندگی لمبی نہیں ہو رہی، جو سانس لے رہا ہے تیری کم ہو رہی ہے۔ حضرات یہ وقت کا تعین کرنے کے لیے اللہ نے مہینے بنائے۔ آج میں اپنی مرضی سے، کسی نے محرم الحرام کے اندر اپنی بدعات کو فروغ دیا، کسی نے محرم الحرام کے اندر اپنی مرضی سے دین کو سمجھ کر بدعات کو فروغ دیا، نظر نیازیں تقسیم کی، دیگیں اتاری، غیر اللہ کے نام کے اوپر جناب سبیلیں لگائیں۔ میں کسی دوسرے کو نہیں کہہ رہا، میرے اپنے اہل حدیث بھائی، میرے اپنے دیوبندی بھائی، میرے سنی بھائی، جن کے گھروں میں نیازیں چلی، جن کے گھروں میں 8 اور 9 اور 10 محرم کو کھانا پک کر تقسیم ہوا، اداروں میں مجھے بھیجا گیا، مدارس کے اندر بھیجا گیا، لوگوں کی دعوتیں کی گئیں، میں کسی کو کیا کہوں؟ حضرات اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں، میرے اور تیرے گھروں کے اندر خامیاں آ گئیں۔ میں کہوں میں اہل حدیث ہوں، میں سنی ہوں، حضرات سنی ہونا پاک کی بات ہے، اہل حدیث ہونا پاک کی بات ہے، پہلے اپنے اعمال کو درست کرو۔ کون سی ایسی وحی آئی؟ نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا۔ کیا تجھے اور مجھے نبی کی زبان پہ یقین نہیں؟ پورے کا پورا دین صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نبی علیہ السلام سے پوچھ کر کھل کر بیان کر دیا، عمل کر کے دکھا دیا۔ آج حضرات پھر افسوس نہیں ہوگا؟ کس تحقیق کی وجہ سے ہم اپنی مرضی کرتے ہیں؟ اور کوئی دوست مجھے 65-12 سے فون آیا، تو گاؤں والا بنگلہ کے قریب آپ کے گاؤں 65-12، میں کہتا ہوں اس وقت کی جہالت کو چھوڑیے، نبی علیہ السلام آئے، اندھیرا چھٹ گیا، روشنی آ گئی، جہالت ختم ہو گئی، میرے نبی علیہ السلام رحمت للعالمین بن کے آگے، اور ایک بات کو کھول کے رکھ دیا، عورت کو بھی عزت ملی، بھائی کو بھائی کا مقام ملا، باپ کو باپ کا مقام ملا۔ وگرنہ حضرات ان مہینوں میں اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا، اس سفر کے مہینے کی میں بات کر رہا ہوں، اسی نسبت کی میں بات کر رہا ہوں، حضرات اگر کسی میری بہن کا سر کا تاج ختم ہو جاتا، کسی میری بہن کا سر کا تاج اللہ کو پیارا ہو جاتا، وہ کسی کا بھائی تھا، کسی کا بیٹا تھا، یہ لوگ ظالم لوگ کہتے کہ یہ نحوست والا نعوذ باللہ چاند آیا ہے، اے سفر کا مہینہ نحوست والا ہے، اس مہینے کی وجہ سے میرا جوان بھائی فوت ہو گیا، باپ کہتا تھا میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا، یہ عورت بھی نحوست والی ہے، اس عورت کا خامد فوت ہو گیا، خدا کی قسم ساری زندگی گزر جاتی، اس بیوہ عورت کی جوانی ختم ہو جاتی، یہ بوڑھی ہو جاتی۔ یہ ظالم لوگ سفر کے مہینے میں جو عورت بیوہ ہوتی تو کبھی سے کے ساتھ شادی نہ کرتے، اس میری ماں بہن کو اپنے پاؤں کی جوتی کے برابر نہ سمجھتے، اس کو ذلیل اور رسوا کرتے۔ حضرات میں اعلان کرتا ہوں، آپ اپنی بہنوں کو بتائیں، اپنی بیٹیوں کو بتائیں، اگر میری بہنیں آواز سن رہی ہیں، خدا کی قسم تم شکر کرو، آج اگر تمہارا مقام ہے، تمہاری عزت ہے، تم ماں کے مقام پہ ہے، تو بہن کے مقام پہ ہے، تو بیٹی کے مقام پہ ہے، تو کسی کے دل کا ٹکڑا ہے، تو کسی کے دل کا چین ہے، تو کسی کی غیرت ہے، تو کسی کی جنت ہے۔ خدا کی قسم تجھے سفر کے مہینے میں لوگ ذلیل کرتے تھے، تجھے رسوا کرتے تھے، اگر تجھے مقام ملا، تجھے شان ملا، تو میرے محمد الرسول اللہ کی سیرت نے آ کر دلوایا، میرے نبی کی تبلیغ نے آ کر تجھے عزت دلوا دی، وگرنہ پیچھے نظر مار، تیری کوئی عزت نہ تھی، تیرا مقام نہیں تھا اس علاقے کے اندر، اس علاقے کے اندر۔ آج سفر کے مہینے میں کسی کا بھائی فوت ہو جاتا ہے، کسی کا خامد فوت ہو جاتا ہے، ہم پھر بھی بیوہ کی عزت کرتے ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اس کے بچوں کا خیال کرتے ہیں۔ یہ دین اسلام ہے، یہ شریعت محمدی ہے کہ ہم اس کے یتیم بچوں کا خیال کرتے ہیں، ہم اس بیوہ کا خیال کرتے ہیں، ہم اس کی ضرورت کا خیال کرتے ہیں۔ وگرنہ یہاں تک کہہ دیا، اے انسان اگر تیرے محلے کے اندر بیوہ ہے، یتیم بچے ہیں، تو کہے میں رمضان
المبارک میں دیگیں اتاروں گا، میں حج پہ حج کرتا رہوں گا، میں عمرے پہ عمرہ کرتا رہوں گا۔ تیرے ہمسائے کے اندر غریب بچے کھانے کو ترس رہے ہیں، لباس کو ترس رہے ہیں، رب کو تیرا حج نہیں چاہیے، اس بیوہ کی خدمت کر، اس کے یتیم بچوں کا خیال کر۔ یہ شریعت محمدی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، حضرات اگر اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پھر اپنی من مرضی سے ان مہینوں کو برا نہ کہو، اپنی من مرضی سے اس مہینے کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اپنی من مرضی سے شریعت نافذ نہ کرو۔ جو شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، صحابہ نے اس پر عمل کیا، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المتقون، یہی لوگ ہیں جو فلاح پا گئے، یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں، جس پہ میرے رب نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرات اس صحابہ کرام کے پھر شک، ایسی جماعت جس کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات اگر میں آج میری خواہش ہے کہ میں متقی لوگوں کے ساتھ چلوں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ عمل کروں، میں اصحاب رسول کی سیرت پہ عمل کروں، میں ایسی جماعت کی سیرت پہ عمل کروں جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو کامیاب ہو چکے ہیں، تو پھر وہ کون ہے؟ وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ پھر میں کسی اور کی طرف نہیں دیکھنا گوارا کرتا۔ اگر میں اس جماعت کو چھوڑ کر اپنی من مرضی سے دین پہ عمل کروں، اپنی من مرضی سے شریعت بناؤں، پھر میں نہ متقی ہو سکتا ہوں، نہ میں کامیاب شخص ہوں، پھر میرا اور تیرا سیدھا راستہ جہنم والا بائی پاس ہوگا۔ استغفر اللہ۔ تو حضرات محترم، میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر اللہ نے آج تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس سفر کے مہینے میں ہو یا ویسے بھی عورت بیوہ ہو جائے، تیرا ایک مقام ہے، تیری ایک عزت ہے، تیرے محلے کے اوپر بھی فرائض اللہ نے بنا دیے ہیں، تجھے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ تیرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، تاکہ اس کا سر پر روم پڑا جائے، تاکہ اس کے حوصلہ افزائی کی جائے، اس کے راشن کا انتظام کیا جائے، اس کے بچوں کا خیال کیا جائے۔ فرمایا اگر کسی کی حیثیت ہے 2 شادیوں کی، وہ بیوہ عورت کو نکاح کا پیغام بھیجے، اس کے ساتھ یہ نیکی کرے، اللہ اس کو بھی ڈبل ثواب عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پھر گواری کی بجائے اگر بیوہ ہے تو اس انداز کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ اس کے ساتھ نکاح کرے تاکہ اس کے بچوں کی پرورش بھی ہو جائے اور اس عورت کا گھر بھی بن جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ تعریف پڑھیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح ہوئے، آپ کے کثیر تعداد میں نکاح آپ نے بیوہ کے ساتھ کیا، ثابت کر دیا کہ لوگوں یہ بیوہ عورت ذلیل نہیں ہے، یہ پاؤں کی جوتی نہیں ہے۔ اگر یہ ذلیل نعوذ باللہ ہوتی، اگر بیوہ کے ساتھ نکاح کرنا اچھا نہ ہوتا، بیوہ کے سر کا تاج بننا اچھا نہ ہوتا، تو میرے محمد رسول اللہ زیادہ نکاح بیوہ سے نہ کرتے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دے کر تجھے عزت دلوا دے۔ آج اگر تجھ اس مقام پہ ہے، شریعت محمدی کی وجہ سے ہے۔ آج بھائی بہن کا حیا ہے، بہن بھائی کا حیا بن چکی ہے، بیٹی دل کا ٹکڑا ہے، ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہے۔ اگر میں عبادت کرتا ہوں، ماں کی نافرمانی کروں، اللہ کو قبول نہیں۔ اللہ نے ایک ہی ایٹ میں فرما دیا، اگر میری وحدانیت کو مانتا ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا میں گوارا نہیں کرتا، فرمایا پھر والدین کی عزت کر، والدین کا احترام کر۔ فرمایا یہ دونوں تمہارے لیے جنت میں جانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ایک زندہ ہے اس کی خدمت کر، دونوں زندہ ان کی خدمت کر کے اللہ سے جنت لے لے۔ اگر تو انہیں دونوں کی نافرمانی کر دی تو جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو حضرات محترم، پھر میری بہنوں کو بھی چاہیے، آج تھوڑی سی گھر میں پریشانی آ گئی، تھوڑی سی، میں یہ ایک نقطے کی بات کرنے لگا ہوں، اگر تھوڑی سی میری بہنوں کو پریشانی آ جائے تو میری بہنوں کا حق بنتا ہے پھر شریعت محمدی کو نہ چھوڑے، میرے نبی کی سیرت کو نہ چھوڑنا، سیرت عائشہ کا مطالعہ کیجئے، سیرت فاطمہ کو پڑھیے۔ پھر ایسا نہ ہو 2 سال اللہ نے اولاد نہیں دی تو دربار کے اوپر چلی گئی، 2 سال اللہ نے اولاد نہیں دی، کہیں ایسے کام پہ نہ چلی جائے
جس کا دین کے ساتھ تعلق نہ ہو، اسلام کے ساتھ تعلق نہ ہو، ہاں اگر تو نے وہ بات کو اچھا سمجھنا ہے، اللہ کی نبی کی شریعت کو چھوڑنا ہے، محمد کی شریعت کو چھوڑ کے تو نے کوئی اور رستہ بنانا ہے، چلی جا، ہم منع نہیں کرتے، لیکن پھر اس عزت کو بھی واپس لٹا دے جو میرے محمد نے آ کر دلوائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو سفر کے مہینے میں تجھے لوگ عزت نہیں دیتے تھے، ساری زندگی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، تیرے برتن الگ کر دیے جاتے تھے، تیرے کپڑے الگ کر دیے جاتے تھے، گھر میں الگ کمرہ دے دیا جاتا تھا، ساری زندگی ذلیل اور رسوا اس عورت کو کیا جاتا تھا۔ آج اگر تیرا اللہ نے مقام بنایا ہے تو شریعت محمدی کی وجہ سے ہے، میرے نبی کی سیرت کی وجہ سے ہے، جہالت کو ختم کر کے میرے نبی نے روشنی پھیلا دی، اللہ نے تجھے مقام دے دیا۔ تو پھر اس شریعت کو چھوڑ دے جو اس شریعت نے تجھے عزت دی ہے، تجھے احترام دلوایا ہے۔ آج ہر انسان تیری عزت کرتا ہے، ہر مومن انسان بازار کے اندر کسی کی بہن آئے، کسی کی عورت آئے تو اماں جی گزرے، صحیح معنوں میں جو مسلمان ہے وہ اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیتا ہے، وہ تیرا حیا کرتا ہے، تیرا ادب کرتا ہے، تیرا احترام کرتا ہے، اس لیے کہ تو امت مسلمان کی بیٹی ہے۔ اور یہ بات کس نے بتائی؟ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آج پھر میری بہنیں اس شریعت کو چھوڑ کے تھوڑی سی پریشانی آئے، اس شریعت کو چھوڑ کے آگے جائے، پھر جو دین نے تجھے آ کر عزت دی، آج تجھے یہاں تک کہہ دیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم۔ خامد سے بھی کہہ دیا کہ اپنی بیوی کا راز کسی کو نہ بتانا، بیوی سے بھی کہہ دیا خامد کا راز کسی کو نہ بتانا۔ تیری اس قدر حفاظت حضرات محترم، پھر افسوس ہوتا ہے، بات میں کرنے لگا تھا 65-12 کی، یہ تو تھے وہ پچھلے لوگ۔ آج کے دور کے اندر بھی بہت ایسے لوگ ہیں جو سفر کے مہینوں میں رشتہ نہیں کرتے، سفر کے مہینوں میں دل نہیں ڈالتے۔ کسی نے محرم الحرام میں اپنی من مرضی کی، کہا جی یکم المحرم سے لے کر 10 محرم تک شادی نہیں کرنی، گھروں کی بنیاد نہیں رکھنی، اپنی من مرضی کی۔ اور کسی نے سفر کے مہینے میں اپنی من مرضی کی۔ مجھے فون آیا کہ آپ سب ایک مسئلہ تو بتائیں، فاروقی صاحب ایک مسئلہ تو بتائیں کہ سفر کے مہینوں میں ہم اپنے بچی کے دن ڈالنے لگے ہیں، مجھے مہمانوں کا فون آیا ہے کہ ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس، لیکن کیا کروں سفر کا مہینہ ہے۔ استغفر اللہ، یہ اس ٹینشن میں بات کر رہا ہوں حضرات، پرانی بات نہیں کر رہا یارو۔ آج کے دور کے اندر بھی میرے بزرگوں کا یہی ذہن ہے، اور کفار والا ذہن ہے، مشرکین مکہ والا ذہن ہے، بدوؤں والا ذہن ہے کہ سفر کے مہینے میں ہم نے دن بھی نہیں ڈالنے۔ میں نے کہا بابا جی اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اگر مہمان آتے ہیں تو آنے دیں۔ کہتا جی غور کیجیے، مجھے کہتا ہے کہ غور کریں کہ سفر کا مہینہ ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آج کے دن میں بھی میرے بزرگوں کی یہ حالت ہو، ہماری مساجدیں یقین کرو آزاد، مدارس آزاد، قرآن کی تعلیم عام، حدیث کی تعلیم عام ہونے کے باوجود ہم کھل کر دین بیان کرتے ہیں، پھر بھی آج اس دور کے اندر پھر بھی لوگ کہیں کہ جناب سفر کا مہینہ ہے کیا کریں۔ یارو ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں، اسلام میں پورے کے پورے داخل تو نہ پورے۔ پھر اس چند روز کے بعد مہینوں کے ایک مہینہ آنے والا ہے جس کا نام ربیع الاول ہے۔ حضرات میں نے 3 مہینے آغاز میں کہے ہیں، محرم، سفر، ربیع الاول، اتنے مظلوم مہینے بن چکے ہیں۔ جس کا دل کرتا ہے وہ اپنی من مرضی کرتا ہے، وہ اپنی مرضی کے ساتھ دین کو چلانا چاہتا ہے، وہ شریعت محمدی کو اٹیچ کر کے لوگوں کو بتاتا ہے جناب یہ دین ہے، یہ ثواب کا کام ہے، ثواب کا سمجھ کر ہم بدعت کرتے ہیں۔ اور کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کو جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ پھر ربیع الاول کا جو چاند نظر آئے گا، یقین جانیے دل پھٹتا ہے۔ ہمارے اپنے بھی دیکھا دیکھی بھائی اس انداز کے ساتھ 7 اور 8 سال کے اندر اس انداز کے ساتھ گمراہی پھیل رہی ہے۔ کوئی جشن کے نام پہ بدعت کرے گا،
کوئی محرم الحرام کے مہینے میں امام حسین کی شہادت کی آڑ میں لے کر اپنی شریعت نافذ کرنے کی کوشش کی گئی، کسی نے سفر کے مہینے میں اپنی شریعت بنائی، اور کسی نے ربیع الاول کے مہینے میں میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا نام دے کر جشن کے نام کے اوپر کتنی بدعات کو فروغ دے گے۔ دیکھا دیکھی 7-8 سال کے اندر اتنی بدعت عام ہو چکی ہے، اللہ کی قسم اتنی بدعت عام ہو چکی ہے۔ میرے مسلمان کام پڑے لوگ، کم دین پڑے لوگ اس کو ثواب سمجھ کر چنڈیاں لگا کر بازار سجا کر اپنے بچوں کو پیسے دے کر اپنا پیسہ ضائع کر کے بازاروں کے اندر صرف دین سمجھ کر اس کو کرتے رہیں گے، ثواب سمجھ کر کرتے رہیں گے، ثواب سمجھ کر کرتے رہیں گے، جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یارو ربیع الاول سب سے زیادہ مہینہ ایسا آئے گا، میں کہتا ہوں یہ سب سے زیادہ تینوں مہینوں میں مصروف ہے، جس میں ہر انسان اپنی مرضی کرتا ہے۔ کہاں گئی وہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ حضرات اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے پیچھے نہ لگو، یہ تمہارا ازل سے دشمن ہے، دشمن رہے گا، قیامت کی دیواروں تک تمہارا دشمن ہے، یہ حملہ کرتا رہے گا، اس سے بچ کر رہنا، اللہ سے دعا کرتے رہنا، اللہ تجھے اس کی شر سے محفوظ فرما دے۔ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اپنی من مرضی نہ کرو۔ اگر میں پھر ربیع الاول کے مہینے میں اپنی من مرضی کروں، اسلام سمجھ کر بدعت کو فروغ دوں، اسلام سمجھ کر اپنا پیسہ ضائع کروں، اسلام سمجھ کر جشن کے نام پہ میرے محمد الرسول اللہ کی مخالفت کروں، تو حضرات پھر میں اسلام کے اندر پورے کا پورا داخل بنا ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، دشمن وار کرے گا، وار سے بچ جاؤ، شریعت محمدی پر چل کر دکھا دو، پھر کہو میں اہل حدیث ہوں، میں سنی ہوں، پھر کہو میں صحابہ کا نوکر ہوں، پھر کہو میں عاشق رسول ہوں۔ اگر ان 3 مہینوں میں محرم، سفر، ربیع الاول کے مہینے میں اگر تو نے اپنی من مرضی کرنی ہے، اپنی مرضی سے دین کی شاعت کرنی ہے، اپنی مرضی سے گھر کا نظام چلانا ہے، پھر مت کہے میں صحابہ کا نوکر ہوں، پھر مت کہے میں عاشق رسول ہوں، پھر مت کہنا کہ میں محمدی ہوں۔ حضرات ہم نے اپنی من مرضی شروع کی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے خاندان کو اکٹھا کیا، آج تھوڑی سی پریشانی آئی، اللہ کی توحید کو بھی چھوڑا، محمد کی شریعت کو بھی چھوڑا، کسی دوسری طرف نکل گئے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن حبان کی حدیث ہے مجھے یاد آ رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان کو جمع کر، اپنی بیٹیاں ہیں، اہل بیت ہیں رضوان اللہ اجمعین، داماد ہیں، بیٹیاں ہیں، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی ایک دعا کر رہے ہیں، کہا اگر میں آپ کے اندر کوئی پریشانی آ جائے، حضرات آپ بھی سنیں، آپ بھی یاد کریں، چھوٹی سی حدیث ہے، اگر میرے اور آپ کے گھروں کے اندر پریشانی آ جاتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں، پریشانی آ سکتی ہے، پریشانی آتی بھی ہے، چلی بھی جاتی ہے، خوشی بھی آتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے۔ اگر میرے اور آپ کے گھروں کے اندر بھی پریشانی آئے، ہم بھی اس حدیث پہ عمل کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو جمع کیا ہے بیت کو، کہا اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، اللہ ربی لا اشرک بہ، اللہ ربی لا اشرک بہ، اللہ ربی لا اشرک بہ، اور میرے رب کے ساتھ اور میرے اہل بیت اور میری بیٹیوں، میرے دل کے ٹکڑوں اور میرے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے دماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے دماد حضرت عثمان غنی ذوالنورین، اگر پریشانی آ گئی، اگر کوئی مصیبت آ جائے، اللہ ربی لا اشرک بہ، پھر میرے رب کے ساتھ شرک نہ کرنا، توحید پہ قائم رہنا۔ مصیبتیں آئیں گی، مومن پہ مصیبت آئے گی، پریشانی آ سکتی ہے، لیکن میرے رب کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس کے اوپر تو قائم ہو جا، اللہ تیری پریشانیاں دور فرما دے گا۔ آج کیا وقت ہے، ہلکی سی پریشانی آئی، ادھر دعویٰ بھی کیا ہے کہ میں پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو چکا ہوں، میں پورے کا پورا شریعت محمدی پہ عمل کرنے والا ہوں، میں عاشق رسول ہوں، میں صحابہ کا نوکر ہوں، ہلکی سی پریشانی آئی، جناب میرے اللہ کے در کو چھوڑ کے کسی دوسری طرف چلے گئے۔ اور عورتوں میں یہ بڑی خصوصیت ہے،
بڑی خصلت پائی جاتی ہے. ہلکی سی پریشانی آئی خاوند کو بھی نہیں بتایا, کسی اور کے در پہ منت مانگ آئی. حضرات یہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہوئے. پھر تو میں نے اپنی مرضی سے شریعت نافذ کی, پھر تو میں اپنی مرضی سے شریعت کو چلانا چاہتا ہوں. یارو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل بیت کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ربی لا اشرک بہ, میرے رب کے ساتھ شرک نہ کرنا. غم آئے گا, پریشانی آ سکتی ہے, مصیبت آ سکتی ہے. آج کے دور کے اندر میرے اوپر آپ کے اوپر بھی آ سکتی ہے. مومن کا تو اس وقت پتا چلے گا نا جب پریشانی آئے. اب یہ کیا کرتا ہے, یا زیادہ دولت آ گئی تو پھر کیا کرتا ہے, کیا پھر بھی رب کو یاد رکھے گا یا رب کو بھول جائے گا؟ تو حضرات محترم, بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی مرضی سے شریعت نافذ کرتے ہیں, دیکھا دیکھی کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, میں سب کو غلط نہیں کہتا, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو صرف قرآن اور حدیث کا علم کم ہے, تو ہم دیکھا دیکھی ثواب سمجھ کر گاتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی سے پیار کر رہے ہیں, ہم اللہ کے نبی کے نواسے سے پیار کر رہے ہیں. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں, الحسین منی وانا من الحسین, میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے. حضرات میرے حسین سے پیار کیجئے, میرے حسن سے پیار کیجئے. جو میرے حسن و حسین سے پیار کرے گا میں اللہ سے جنت لے کر دے دوں گا. میرے مسلمان بھائی, دیکھا دیکھی اس حدیث کو عمل کرتے ہوئے دیکھا دیکھی کہتے ہیں فلاں بندہ بھی امام حسین کی شہادت میں نظر و نیاز کرتا ہے, وہ یارو اللہ کے نبی جنت لے کر مجھے دے دے گا. کم علمی کی وجہ سے میرے مسلمان بھائی, میرے سنی بھائی, میرے اہل حدیث بھائی بھی دیکھا دیکھی نظر و نیاز کر دیتے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ یار مجھے بھی امام حسین سے پیار ہے, یار مجھے بھی حسین کے نانا سے پیار ہے, میں بھی نظر و نیاز کر رہا ہوں. فلاں نے بھی نظر و نیاز کی ہے, میں نے بھی نظر و نیاز کرتی ہے. فلاں نے بھی خیر اللہ کے نام پہ دیگیں اتاری ہیں, امام حسین کے نام کی دیگیں اتاری ہیں, امام حسین کے نام کی سبیلیں لگائی ہیں. مجھے بھی حسن و حسین سے پیار ہے, میں بھی حسین کے نام پہ دیگیں اتار دوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بھی اللہ سے جنت لے کر دے دیں. یہ دیکھا دیکھی کم علمی کی وجہ سے. اور یارو کچھ لوگ محرم الحرام میں اسی کی شہادت کی آڑ بنا کر جلیل القدر صحابہ کرام کی گستاخی کرتے ہیں. کوئی جناب میرے نبی کی شہادت, میرے نبی کی وفات کا نام لے کر, کوئی میرے نبی کی ولادت کا نام لے کر ربیع الاول میں جشن کے نام پہ گستاخی کرے. اور یارو پھر کہیں میں اہل حدیث ہوں, میں سنی ہوں, میں تابعہ دار ہوں, میں عاشق رسول ہوں. کوئی محرم الحرام میں جلیل القدر صحابہ کی گستاخی کرے اور نام میرے امام کرے, میرے شہادت کو شہادت نہ مانے, امام حسین کی شہادت کی آڑ لے کر جلیل القدر صحابہ کرام پر تبرہ بازی کرے. میں کسی کے ساتھ اختلاف نہیں کرتا, میں جماعتوں کے اندر فتنہ نہیں ڈالتا, لیکن میں نسبت سے بات کروں گا 2-3 باتیں. حضرات میرا اور آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تو قرآن کے اوپر ایمان نہیں رکھتا, صحابہ کے اوپر تیرا ایمان مکمل نہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہر مسلمان کا عقیدہ ہے جو اللہ کے قرآن نے فرما دیا وہ سچ ہے. تمام صحابہ کرام اللہ پہ راضی ہیں, اللہ صحابہ کرام پہ راضی ہے, تمام صحابہ کرام جنتی ہیں, کسی کے اوپر شک نہیں. تجھے کس نے اختیار دے دیا تو کسی صحابی کی عزت کو بڑھا دے, کسی صحابی کی عزت کو کم کر دے؟ صرف امام کی شہادت کا نام لے کر, محرم الحرام کے مہینے کا فائدہ اٹھا کر. اور یارو ہم اتنے مظلوم ہیں, میرا اسلام اتنا مظلوم ہے, حضرات دین اتنا بھی مظلوم نہیں ہے, میرے امام کی شہادت اتنی بھی مظلوم نہیں ہے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بھی مظلوم نہیں ہے. جلیل القدر صحابی ہیں, امیر المؤمنین ہیں, خلیفہ میں ہیں. آج وہ کالے کپڑے والا حضرت ابو بکر صدیق کی مخالفت کر رہا ہے, ان کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. میں چپ بیٹھا رہوں, آپ چپ بیٹھے رہیں, اللہ کی قسم پھر اپنے ایمان پہ شک ہی. میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا, میں کسی کو برا نہیں کہتا, لیکن اگر میرے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر کوئی تبرہ بازی کرے, یارو ہم صحابہ کا دفاع کر تو سکتے ہیں, ہم اپنے صحابہ کا دفاع کرنا تو جانتے ہیں نا. ہر مسلمان کا حق ہے, وہ اہل حدیث ہے, وہ دیوبندی ہے, وہ سنی ہے, جو کلمہ گو ہے, وہ کبھی بھی صحابہ کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا. کوئی اپنے گھروں میں کرے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, میں اس مضمون کو نہیں چھیڑنا چاہتا.
کوئی اپنے گھروں میں محرم الحرام کا کچھ کرے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اپنے آپ کو مارے پیٹے کوئی اعتراض نہیں، مارنا بھی چاہیے۔ وہ حسن و حسین کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس نے زیادتی کی ہے اس کے ساتھ زیادتی قیامت تک ہوتی رہے گی۔ ہمیں اس چیز سے ساتھ کوئی غرض نہیں، ہم ایک ہی بات کا رونا روئیں گے، لوگوں محرم الحرام میں، سفر کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں اپنی من مرضی کرتے ہوئے شریعت محمدی کی خلاف ورزی نہ کی جائے، صحابہ کی خلاف ورزی نہ کی جائے۔ حضرات محترم، محرم الحرام کے مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی آڑ لے کر جلیلۃ القدر صحابہ کی گستاخی نہ کی جائے۔ اس چیز کو کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ ہر ایک نے اپنی اپنی مرضی کی ہے یارو، کوئی سفر کے مہینے میں زیادتی کر رہا ہے، کوئی ربیع الاول کے مہینے میں زیادتی کرے گا، دیکھ لینا چند دنوں کے بعد میری بات تمہیں یاد آئے گی۔ حضرات محترم، ہم اختلاف نہیں ڈالنا چاہتے جماعت میں، لیکن صحابہ کا دفاع کرنا ہر مسلمان کا حق ہے، ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اگر آج میں کہوں مولانا ایسی بات نہ کریں، امیر محترم ناصر عبد الغفور صاحب ایسی بات نہ کریں، قاری نذیر احمد شاکر صاحب ایسی بات نہ کریں، وہ یارو انہوں نے وہاں فلاں جگہ پہ صحابہ کی گستاخی کی ہے، ہمارے 46 چک میں تو امن ہے، 68 چک میں تو امن ہے۔ حضرات پھر اپنے ایمان کے اوپر خدا کی قسم شرط کرتے ہیں، یار تو میرے حسن و حسین سے زیادہ افضل نہیں ہے، تو میرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ افضل نہیں ہے۔ میں امام حسین کی شہادت کو مانتا ہوں، میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی مٹی کے برابر بھی ہم نہیں ہیں، ہم ان کے جوتوں کے تلوے کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن حضرات ہم امام کی شہادت کے گستاخی نہیں کر سکتے، ہم امام کی شہادت کو مانتے ہیں۔ ہاں اگر تو امام کی شہادت کو مانتا ہے، امام کی شہادت جس انداز میں ہوئی ہے، آج وقت بڑا سخت تھا، واقعہ کربلا تھا، لیکن میرے امام نے اپنی زندگی توحید پہ گزاری، میرا امام با توحید تھا، توحید پہ زندگی گزاری، شرک نہیں کیا، آخری وقت میں اللہ کو یاد کر کے کہتے ہیں ادعوک یا الہی، ادعوک یا الہی، لا الہ سواک یا الہی۔ اے اللہ، واقعہ کربلا شروع ہو چکا ہے، مقام بڑا سخت ہے، جنگ شروع ہو چکی ہے، وہی حدیث میرے حسین کو یاد ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ او حضرات، میرے امام نے تو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا بھی نہیں۔ آج حضرات محترم قتل ہو رہا ہے، حضرات محترم دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب شہادت کا نام لے کر۔ ہاں اگر تجھے شہادت کا دکھ تھا، میں 2 لفظوں میں بات ختم کروں، اگر شہادت کا دکھ تھا، سب کی شہادت ایک جیسی ہے، حضرت عثمان غنی ذو النورین کی شہادت ہوئی، اس کا غم کیوں نہیں منایا؟ اس کے 10 دن کیوں نہیں تعزیے کے منائے؟ کیا وہ جلیلۃ القدر صحابی نہیں تھے؟ کیا وہ امیر المومنین نہیں تھے؟ کیا وہ نبی کے دوہرے دماد نہیں تھے؟ حضرات پھر ان کی شہادت کا غم کیوں نہیں 10 دن منایا؟ ہم نے حضرت عثمان غنی ذو النورین کو 18 ذو الحج کو شہادت ہوئی، مجھے یہ بات نہیں ذہن میں آ رہی ہے، 18 ذو الحج کو حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، 10 ذو الحج کو ہم نے عید پڑھی، قربانیاں کی، نئے کپڑے پہنے، گلے عیدیں ملیں، خوشی کے ساتھ دوستوں کے گھروں میں گئے، بہن بھائیوں کے گھروں میں عید دینے کے لیے گئے۔ اگر شہادت کا دکھ تھا تو حضرات پھر 10 دن پہلے 8 ذو الحج سے لے کر 18 ذو الحج تک تو غم کے دن مناتا، پھر عید بھی نئے کپڑوں کے ساتھ نہ پڑتا۔ اس وقت تو ہم نے عیدیں بھی منائی، عیدیں دی بھی، تحفے بھی دی، دینے بھی چاہیے، قربانیاں بھی کی۔ حضرات پھر صحابہ کرام کے اندر فرق نہ ڈالیں۔ اگر حضرت امام حسین کی شہادت ہے، حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے، اگر حضرت حسین کی شہادت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یکم المحرم کو شہادت ہے۔ حضرات اگر شہادت کا غم منانا تھا، حضرات شہادت کا دکھ تھا، شہادت کے نظر و نیاز ڈالنی تھی، تو حضرت عمر فاروق کی بھی شہادت ہوئی، اس دن تو نے ایسا کیا۔ ہم شہیدوں کے اندر فرق ڈال رہے ہیں، ہم شہیدوں کے اندر فرق ڈال رہے ہیں۔ یہ کس نے ایسا حق دے دیا تجھے اپنی مرضی سے کہ تم محرم الحرام میں اپنی مرضی کرے؟ آؤ حضرات ایک بات کروں، چند روز پہلے جو لوگ سوشل نیٹ ورک استعمال کرتے ہیں، بڑی ان کو پتہ ہوگا، شہنشاہ نقوی نے بھی بڑے دکھ کے دھار میں، بڑے درد دل سے بات کر رہا ہوں۔ حضرات میں بھی مسلمان کہلا رہا ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں،
آپ بھی کلمہ گو ہیں، میں بھی کلمہ گو ہوں۔ یارو وہ اپنے گھروں میں جو مرضی کرے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے چند روز پہلے 8 محرم الحرام کو دسکا کی سرزمین پہ حضرات محترم جلیلۃ القدر صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی شان میں وہ الفاظ نہیں بیان کر سکتا، میری زبان اجازت نہیں دیتی۔ میں بھی عاشق رسول ہوں، میں بھی صحابہ کو ماننے والا ہوں، تو بھی صحابہ کو ماننے والا ہے، تو بھی حسن و حسین کو ماننے والا ہے، میں بھی حسن و حسین کو ماننے والا ہوں۔ میری زبان گوارا نہیں کرتی میں وہ الفاظ ادا کروں جو اس گستاخ نے میرے امیر معاویہ کے بارے میں نعوذ باللہ کہے، بلکہ قرآن مجید پکڑ کر کہا، قرآن کی غلط آیتیں پڑھ کے اس کا ترجمہ غلط کیا کہ دیکھو مسلمانوں تمہارے قرآن میں حضرت امیر معاویہ کی گستاخی ثابت ہو رہی ہے۔ استغفر اللہ۔ آج میں اور آپ چپ رہے، میری جماعت کے مقررین چپ رہے، ہر فرد چپ رہے، یارو جلیل القدر صحابہ کرام کی گستاخیاں کرے، کبھی ابوبکر صدیق کی گستاخی کرے، کبھی عمر فاروق جرنیل صحابہ کی گستاخی کرے، کبھی امیر المعاویہ کی گستاخی کرے۔ ہم کہیں جناب ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، امن کے ساتھ، ہمارے گاؤں میں امن ہے، ہم نے امن کو خراب نہیں کرنا، ہم امن کو خراب نہیں کرتے، لیکن جس نے صحابہ کی گستاخی کی ہے وہ واجب القتل ہے۔ ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، اس کے اوپر پرچہ بھی درج ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو صرف گرفتار کرو، ہم کہتے ہیں اس کو سزا دو، حاکم وقت اس کو سزا دے، پاکستان کی عدلیہ اس کو سزا دے۔ یارو یہ گستاخ ہے صحابہ کرام کا۔ آج وہ خوشی کے ساتھ پھر رہے ہیں، ہمارے صحابہ اتنے مظلوم ہیں۔ حضرات میں 2 کتابوں کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، میں تمام بھائیوں کو ایک تحفہ دے کر جا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ میں سے صاحب علم ہے، میں تو ادنا سا طالب علم ہوں، صاحب علم ہیں میرے بھائی، اس اسٹیج پہ بیان کرتے ہیں قاری نذیر احمد شاکر صاحب، اللہ پاک ان کو مزید